بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذ جب، وعد وعدہ لیا، نا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر، اتخذ بنا دیا تم نے، العجل بچڑے کو، من سے، بعد ہی اس کے، واو اور ان تھے تم ظالمون ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ایک اور واقعہ ہمیں بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کا، اور وہ واقعہ بتانے کے بعد مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جب ایسا کیا، ایسے حالات و واقعات پیدا کیے، ایسے ایسے کام کیے، تو ان کا انجام جو ہوا ہے وہ اس کو دیکھو کہ وہ اچھا نہیں ہوا۔ اگر آپ بھی ایسا کرو گے تو آپ کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے ایک عبرت ہے، نمونہ ہے، ایک پورا واقعہ، حالات، سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس سے آپ سبق حاصل کر لو تاکہ آپ لوگ اس سے بچ سکو، ایسی پرابلم سے، ایسی پریشانی سے یا ایسی نافرمانی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت مبارکہ میں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ واقعہ یاد کرو، اللہ پاک کا وہ احسان یاد کرو، اور اس قصے کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون غرق ہو گیا تو ایک روایت میں تو یہ ہے کہ وہ واپس آ کے مصر میں رہنے لگے، تب یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ جو باقی بنی اسرائیلی تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں شریعت دی جائے، کوئی دستور العمل ہمارے سامنے ہو جس کے مطابق ہم لائف گزاریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جزیرہ نما سینا، صحرا سینا کا واقعہ ہے، وہاں وہ گئے تھے، وہاں رہنے لگے تھے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کتاب ہو، کوئی قوانین ہوں، اصول ہوں جن کے اوپر ہم زندگی گزاریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ پاک نے انہیں جیسے کہ 40 دن کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ روایات میں ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اگریمنٹ تھا کہ 30 دن وہ روزے رکھیں گے اور 30 دن وہاں عبادت کریں گے، لیکن پھر 30 دن مکمل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مزید 10 دن روزے رکھنے کا فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی جو اسمیل ہے اس کے جو خالی پیٹ کی وجہ سے اس سے پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ انہوں نے اسپیشل ان سے کہا کہ 10 دن مزید آپ روزہ رکھیں۔ اور یہ 40 دن گویا کہ ایک پریکٹس ٹائپ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول کو دنیا میں اس کے پوری اتنی سخت قوم کے ساتھ ان کا سامنا تھا، ان کی تربیت کرنی تھی، اصلاح کرنی تھی، تو 40 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام جو ہے وہ احکامات، مسائل وغیرہ سکھائے اور بتائے اور سب کچھ۔ لیکن کیا ہوا کہ جب 40 راتیں وہاں پہ گزاری اور وہاں آپ گئے تھے، ابھی مختلف واقعات بڑی ڈیٹیل آئے گی، تو رات آئی، پھر کیا ہوا، لیکن یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہاں گئے، صرف 40 دن کے لیے انہوں نے اپنی قوم کو اکیلا چھوڑا، اکیلے نہیں تھے وہ، ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے جو ان کی تربیت اور اصلاح کر رہے تھے، ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ تو قرآن کریم کی مختلف آیات کے اندر اس بات کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہ وہاں پہ تشریف لے کے گئے تو پیچھے ان کی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ بچڑا کیسا کہ ایک سامری جادوگر تھا وہاں پہ، تو اس نے ایک ان لوگوں سے زیورات وغیرہ اکٹھے کر کے اس سے، اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں، تو ان کے پاؤں کی نیچے سے جو مٹی تھی اس سامری جادوگر نے لے کے اس سے یہ بچڑا بنایا، اور وہ بچڑا بولنے لگا۔ اب بولنے کیا کوئی آواز نہیں تھی، ایسے ہی بس گونگا کچھ آواز، اور یہ چیز آج کی اگر لائف دیکھی جائے تو یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں تھی کہ بولنا، جیسے آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ گڑیا، کھلونے اور کارٹون وغیرہ ویڈیوز میں کس طریقے سے، مطلب بندہ حیران ہوتا ہے دیکھ کے کہ ایک چیز بے جان ہے، کچھ بھی نہیں اس میں، لیکن وہ اس طرح بول رہی ہوتی ہے، اس میں اس طرح آواز کو سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ خود نہیں بول رہی۔ اور اس طرح گڑیا وغیرہ، بالو، اس طرح کی چیزیں، ان میں کیسی کیسی آوازیں، رونے کی، ہنسنے کی اور مما کہنے کی، اور اس طرح کے آپ نے خود بہت سارے کھلونے جو ایسے دیکھے ہوں گے۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اس بچڑے سے صرف ہلکی سی آواز سی، گونگا اس طرح کچھ آواز آتی تھی، اور وہ ہوا کے
اس سے اگر تناسب کچھ اس طرح کر دیا جائے تو اس سے آواز پیدا بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ تھا تو اس کی آواز پیدا ہو گئی، تو کیا کیا انہوں نے فوراً اس کو معبود بنا لیا۔ جیسا کہ تفسیر میں آپ نے سنا ہے کہ ان لوگوں نے پورا یہ سب کس سے لیا تھا؟ قبطیوں سے، کیونکہ وہ لوگ جب مصر میں کنعان سے آ کے رہے تھے تو کنعان اور مصر میں جو لوگ تھے وہ جانوروں کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، خاص طور پہ گائے اور بیل کی پوجا کا مرض ان میں پھیلا ہوا تھا۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں، انڈیا میں جو ہے گائے کو کس قدر اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے اور اس کو اپنی ماتا اور کیا مانا جاتا ہے اور اس طرح سارا کچھ۔ تو یہ دیکھ دیکھ کے ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے بار بار ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے اندر بھی اس چیز کی جو ہے نا بچڑے وغیرہ کی جانوروں کی ایک وہ آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ بس معبود ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے سامنے ہو۔ یہ سامنے ہے یا نہیں ہے، جو بنانے والا اتنی پوری کائنات کو، وہ رب تمہارا ہے، یہ بچڑا جو خود اپنا کچھ نہیں کر سکتا، ایک کھڑا ہے اور ایک رکھا ہوا ہے، بس دیکھ بھال کر رہے ہیں اس کی، تو یہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتا؟ لیکن ابھی ہمیں یہ سب سن کے بہت عجیب لگ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی، جبکہ ہم لوگ خود بھی ایسی کئی امراض میں مبتلا ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے وہاں قبروں کے سامنے سجدہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ قبر آپ کو پتہ ہے کہ بے جان مٹی ہے، اس کے اندر جو انسان ہے وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اپنے اعمال اچھے برے کا وہ خود جواب دہ ہے، تو وہ وہاں پہ کیسے کچھ کر سکتا ہے؟ جبکہ رب کریم نے اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن بہت ساری جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ عبادت کے ضروری نہیں ہے کہ عبادت جو ہے نا سجدے کے ذریعے ہی ہو۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ فرمانبرداری ماننا، یا اللہ کے برابر کسی چیز کو کھڑا کر دینا، یا اللہ کے مقابلے میں اس کو ترجیح دے دینا۔ تو یہ بت تو ہمارے اندر بھی ہے، ایسا بچڑا تو ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک طرف رب کریم کا حکم ہے، ایک طرف ہماری انا ہے، ہم انا کو ترجیح دیتے ہیں، انا جیت جاتی ہے اور رب کریم کا حکم ہار جاتا ہے۔ ہم نے کسی سے رشتہ جوڑنا ہے، اللہ پاک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ رشتہ تعلق جوڑو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری اس طرح عزت کم ہو جائے گی، ہم کیسے دوسرے کو راضی کریں؟ یہ جو ہے نا پریکٹیکل ہم نے رمضان سے پہلے کرنا ہے۔ کیوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شب قدر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ شب قدر میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس شخص کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جن کی نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی سے ناراض ہو۔ دوسروں سے ناراض ہونا، جھگڑے، فتنے، یہ بہت عارضی دنیا ہے۔ زندگی ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے ایسے عزیز پیارے جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اسی طرح جن لوگوں سے ہم ناراض ہیں، کیا ان کی کوئی گارنٹی ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی، یا ہمیں موت نہیں آئے گی کہ اس سال میں کہ ہم سے کوئی ناراض ہے، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی کو ہماری طرف سے تکلیف پہنچی ہے اور ہم نے اس کو راضی نہیں کیا، ہم نے اس سے معافی نہیں مانگی اور ہم دنیا سے چلے گئے، وہ بظاہر تو لوگ تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب مرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں بھولتی نہیں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو ایسی تکلیف نہ پہنچے کہ وہ ہمیں بھولنا بھی چاہے اس اذیت کو، اس تکلیف کو، وہ ہمارے الفاظ کو یا کچھ تو وہ بھول نہ سکے۔ تو بہرحال اگر ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو 5 وقت کی، لیکن ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم اس کی بجائے کوئی اور فالتو کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو اہم ضروری کام بھی کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، باہر چلیں گے، شاپنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ہم نے نماز قضا کر دی، تو ہم نے اس چیز کو اپنا بچڑا اور معبود بنا لی ہے نا، اس کام کو ہم نے امپورٹنس دے دی رب کے حکم کے سامنے۔ اسی چیز پہ اب تمام احکامات کو لے لیں، ہر حکم پہ غور کریں، جہاں جہاں میں نافرمانی کرتی ہوں مجھے اس پہ غور کرنا ہے کہ میری کس چیز کو ترجیح دے رہی ہوں، جس انسان کی وجہ سے میں گناہ کر رہی ہوں اس کو ترجیح دے رہی ہوں، اہمیت دے رہی ہوں۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے شرک تو ہمارے اندر موجود ہیں، تو ان سب کو ہم نے دور کرنا ہے، ہم نے بھی یہ پوجا چھوڑ دینی ہے۔ بنی اسرائیل نے کی ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، نیکسٹ آیات میں دیکھیں گے آپ کو اس کا انجام کیا ہوا۔ تم ظالمون، تم ظلم کرنے والے ہو، کیوں کہ انہوں نے خود پہ ظلم کیا تھا۔ رب کریم کی بڑائی میں، بزرگی میں، عظمت میں، اس کی عبادت میں، اس کے معبود ہونے میں، اس کا رب ہونے میں کوئی کمی پیش آئی نہیں آئی، لیکن جب بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈاؤٹ فل بنا دیا، اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر دیا، اور پھر اس کی ان کو سزا ملی۔ تو وہ نیکسٹ آیات میں آپ دیکھیں گے تو پھر کیا ہوا کہ ان کا واقعہ گزر گیا، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو وقت ہمیں ملا ہے، وہ 40 دن کے لیے اللہ کے نبی ان کے پاس تھے، وہ گئے تو انہوں نے پیچھے ایسا کیا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں شریعت دے دی ہے، ہمیں بک دے دی ہے، ہمیں لائحہ عمل دے دیا ہے، اپنی پوری لائف ہمیں دکھا دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کے، جاگ کے، اٹھ کے، بیٹھ کے، رشتہ داریاں نبھا کے، اذیتیں تکلیفیں سہ کے،
نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، ہر کام کر کے، اخلاق نبھا کے، استاد بن کے، فلاں 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 ہر اچھائی کر کے ہمیں دکھا کے ہمارے نبی چلے گئے ہیں کہ یہ سارا تم نے میری بات کرنا ہے تو تم کیا ہوگے؟ کامیاب ہوگے۔ یہ کام تم کرو گے تو ناکامی تمہارا مقدر ہوگی، رب تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہمارے نبی کی غیر موجودگی میں ہم نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے۔ عبادت صرف اسی کی کرنی ہے۔ عبادت نماز روزے والی نہیں، ہر عبادت، ہر حکم، ہر رضامندی، ہر اللہ کا، اللہ کی طرف سے جو ہمیں اللہ نے جن جن چیزوں کا، پھر میں کون کون سی بات کہوں؟ کچھ باتیں کہتے ہوئے خود ڈر لگتا ہے، خود اپنے اندر وہ چیزیں نہیں ہے تو الفاظ ہی منہ سے ادا نہیں ہوتے کہ عمل تو ہے نہیں اور کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، آگے کر بھی نہیں پا رہی۔ تو پھر اس لیے آپ خود دیکھیں، ہم خود سوچیں گے رب کریم کے حکم کیا ہے، رب ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں، ان سب چیزوں پہ غور کریں۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان میں ہم نے رب کے پاس، رب کے برابر، رب سے تھوڑا سا کم معمولی کسی کو ترجیح نہیں دینی، کسی کو اہمیت نہیں دینی۔ رشتے ہم نے نبھانے ہیں، تعلقات ہم نے نبھانے ہیں، یہ عارضی زندگی ہے، کسی کو بھی ہم رلائیں نہ، کسی کو تکلیف نہ دیں، کوئی ہماری وجہ سے ہرٹ نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی اپنے اصلاح کر لیں، چھوٹی چھوٹی اپنی جو اندر جو خامیاں ہیں، جو بڑائیاں ہیں، جو تکبر اور غرور ہے، اس کو بھی ہم سوچیں، خود خود اپنے محاسبہ کریں اور رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ کے اندر جو فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے جب گئے تو ان کی قوم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور انہوں نے اپنی ہی جانوں پہ ظلم کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔